اولاد پانے کے لیے روزے رکھنا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے 1 سال سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے۔ کیا روزے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ سہیل صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے، وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے، تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے، تو بہترین وارث ہے۔ اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بڑی آزمائش ہے یہ، ہم جانتے ہیں، تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد۔ دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اچھا، اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی، آپ کے واقعے سے میں اس کو نہیں جوڑ رہا، ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں۔ اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دیر سے شادی۔ لڑکیوں کی جو عمر ہے نا، وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا، کہ پڑھ لیں، پہلے یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں گے 3-4 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، لیکن وہ 3-4 سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی کیسز آئے ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ بھی ایک بات بتاؤں جو ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ نے بتائی مجھے، یعنی میں نے ان سے براہ راست سنی ہے، کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ بریسٹ کینسر کا بھی ذریعہ ہے۔ آج کل خواتین میں جو بریسٹ کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی۔ وجہ اس کی ہے کہ جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو مائیں یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، فطرت سے مت لڑو بھائی، خدا سے لڑائی مت کرو، فطرت سے مت لڑو، اللہ سے مت لڑو، اسلام سے مت لڑو۔ جلدی نکاح کو پروموٹ کریں معاشرے میں، تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر، اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو، اور یہ جو بریسٹ کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک یہی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح۔ تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہے، یہ ساری نظام جو ہے نا عورت کے اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں فیملی پلاننگ والوں پہ، وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے ہوئے نقصانات ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں، بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک شامت اعمال ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، یہ میں عمومی بات کی ہے، کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہا اس میں وضاحت کر دوں۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بعض دفعہ یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی، نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوتی ہے، پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد، پھر یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے، اور جو آزمائش مقدر ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں،
بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو وہ ہو جائے گا، تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں. اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے، جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہ، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے. تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی. بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا. تو انہوں نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں. تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں. اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے. تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا. جو لوگ اولاد کے حصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عائشہ کوہاٹ. اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں. اور اگر مزار پہ جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی، لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا، تو یہ بدعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے. بے شک اللہ ہی دے لیکن نہیں ملتی. اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں، مزار نہیں بنائے. تو اس لیے اللہ سے مانگیں. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے دے دی. مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا. اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اتنی شدید وعیدیں ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں. افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل دے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا. فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں؟ خود سے تو بن نہیں سکتا. یہ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے. اسے کچھ بھی نہیں آتا جو پیدا ہوا ہے، دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ ڈورمن کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا، کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو. تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل دماغ جگر آنکھ ناک گردے پھیپھڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں. ابھی ہم اس سے عاجز
ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے۔ تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا اب پتہ چلا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ 2 موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور 2 زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دیا، ہم نے موت بھی دیکھ لی، اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا ہم انکار کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے۔ فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے۔ فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے۔ اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا، بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا، 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہے، تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں، پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا، مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا، اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے، سیکھتے 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ، پھر دوبارہ الٹا ہونا، دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ علمتم النشأۃ الاولیٰ، فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے، پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فلولا تذکرون، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا، اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی، ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو، شاید کیا ہو گیا ہو اتفاق۔ تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے، تو ہمیں اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں، اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، تو ہمیں یاد نہیں، اب ہم مکمل ہوئے تو پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے۔ یہ پانی ماں کے رحم میں گیا، پہلے ماں روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا، اب ماں روٹی کھا رہی ہے، اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے، ناک اگنا شروع ہو رہی ہے، دل اگنا شروع ہو رہا ہے، دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے، ہر چیز جیسے پودا ہے نا، قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا، ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں، ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے، یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو،
اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے یار. ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا. کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے. ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار, کیسا سرکل ہے. مٹی میں کچھ بھی ڈالو مٹی کھا کے ختم, لوہا ڈالو ختم. ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے, تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ, لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں. عجیب بات ہے, اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے, اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے, سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں, ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا, بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا, اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع. وہ بالکل الگ چیز ہے, پتے نکل رہے ہیں بھائی. یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا. چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو, ونس اپون اے ٹائم. بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے, آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے, چلو پتے نکل آئے ٹھیک ہے جی, تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا, وہ بالکل الگ, ان کی خوشبو الگ, ان کی رنگت الگ. ڈاروین کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو, وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا, میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا اب یہ جو پھول نکل رہا ہے یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے. ہو سکتا ہے ڈاروین کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی, اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے, چلو مان لیا. لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خام میں نہیں نکلا, وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. اس سے کیا ہوتا ہے, پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں. اس سے نر مادہ پھولوں کا یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں, کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ. وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں. ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی. بھائی پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا. انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے, ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں. پھولوں میں تھوڑی تو بے جان چیز ہے, بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں. تو قدرت نے کیا کیا, پھول پیدا کیا, وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. تتلیوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ہم سے انسان کی غذا کا بندوبست کروا رہی ہے. قدرت ہم سے کیا کام لے رہی ہے. تتلیاں انجوائے کر رہی ہیں پارک میں, وہ سمجھتی ہیں بھائی پھول آ رہے ہیں, ادھر سے اٹھو ادھر سے, وہ جھوم رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں انسان بھوک اور قحط سے بولو ہلاک ہو جائے. خربوزے پیدا ہونا بند. تو ڈاروین بیٹھا ہوا ہے ابھی میرے پاس, وہ سارا منظر بولو دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ تتلیاں اڑ کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, ان کو نہیں پتا کہ اس سے نر اور مادہ پھولوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے. وہ جو ذرے ہوتے ہیں نا, اور اس شادی کے نتیجے میں کچا سا پھول جھڑ جاتا ہے اور پھر پیچھے کچا سا پھل. میں کہہ سکتا تھا یار اتفاق سے ہوا ہوگا, لیکن وہ جب پھل بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع, اور تھوڑے دنوں میں وہی کم بخت خربوزہ جو میں نے کاٹ کے زمین میں بولو ڈالا تھا, اور اس جیسے ہزاروں خربوزے, اور ہر خربوزے میں ایسے کروڑوں بیج جو جن میں سے ایک بیج میں نے زمین میں ڈالا تھا. کروڑوں سال گزر گئے, یہ چکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور یہ ایک پودا نہیں ہے, کروڑوں پودے, کروڑوں درخت جن میں یہ پروسیس. آم زمین میں ڈالو اس سے آم پیدا ہوگا, بھور آئے گا, اس بھور پہ پرندے آ کے بیٹھیں گے, ہواؤں سے بھی ان کا ملاپ ہوگا, پھر سینکڑوں اسی قسم کی کیریاں. بھائی کیری تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو آموں نے کیری کو کیری کیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ اتفاق سے کیری کیا ہوا ہو, لیکن جب اس کیری کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی آم تھا جو ہم نے زمین میں ڈالا ہے, وہی میٹھا آم کھایا تھا, گھٹلی پھینک دی تھی کہ یار کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے کام کی ہے,
اس کو تو زمین میں ڈال، آسمان سے پانی برساؤں گا، دوبارہ درخت پیدا ہوگا، اس سے ہزاروں آم، ہر آم میں ہزاروں گٹلی، پھر ایک گٹلی کو زمین پہ ڈالے گا، ان ہزاروں گٹلیوں سے کروڑوں آم اور کروڑوں گٹلیاں پیدا کروں گا۔ بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ اتنی نہیں ہوگی جتنی آم کی گٹلیاں اور ان کے پھل پیدا ہونے کی اسپیڈ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کبھی بھی قحط سے ہلاک ہونے والی نہیں ہے۔ آبادی کی کثرت کی اسپیڈ کم ہے، اور ان کے لیے جو اللہ طرح طرح کے غذائیں پیدا کر رہا ہے، ان کے پیدا ہونے کی اسپیڈ ان سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بس نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جو قیامت میں اللہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ میں پھر یہ کہوں گا، میں پھر یہ بتاؤں گا، تو پھر اس وقت اچھوں کو بھی پھر ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ پیدا ہونا بھی دیکھ لیا، ایک دفعہ مرنا بھی دیکھ لیا۔ ایکچولی ایک دفعہ پیدا ہونے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ لمس یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح سے بات کرے گا اللہ کے سامنے۔ ایکچولی وہ میں نے ڈاروین کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں، ایکچولی وہ میں کچھ آئے تھے اسکالرز، اور وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھا، بڑا پرسنالٹی اس کی بہت اچھی، اور جب بھی اس نے بات کی گل ویلے دی دے پھل موسم کا کیا اس نے، تو اللہ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے۔ تو ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا، اب میں نے دیکھ لیا تو لیبارٹری سے بھی پتہ چل گیا، ٹیسٹ بھی ہو گیا، دیکھ بھی لیا، اب میں مانتا ہوں۔ اللہ کہے گا اسٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہیں کہ اتفاق سے اسٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، ایک تصویر پہ نہیں بن سکتی، تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اللہ ایسے ذہین لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے بھلا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تم جیسوں کو مٹی سے پیدا کیا؟ اس کو کیسے مٹی سے ایسے پتلے بنا کے چلا دیے اس نے، اس کا تم انکار کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بھائی ہم سب مان لیں گے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے، یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے یا تم نے کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ ڈاروین کو لفٹ کہ خود سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو بکواس کر کے گیا ہے، یا تو تم خود کر رہے ہو یا کون کر رہا ہے؟ ہم۔ اب ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں کہ ہم نے بیج میں یوں کیا تو اب ہم اگا دیتے ہیں، کروڑوں سال سے کیا ہو رہا تھا، اور وہ تو خدا ہی کا پیدا کردہ بیج ہے نا جس میں آپ نے دائیں بائیں کر دیا، اور اگر کچھ بنا بھی لیں تو اسی کی کاپی ہے نا یہ، جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے، تو ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا، تو یہ آنکھ جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ کر دیں۔ یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹریکٹر چل رہے ہیں، آم کی فصلیں، اور گندم آ رہی ہے وہاں سے اتنے ٹن کپاس کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ سے اتنے ٹن گندم آ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں نا فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا، ابھی تو کرونا انسانوں میں آیا ہے نا، فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں، ایسی کھیتیاں تباہ کریں، فضلتم تفکہون، تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ۔ ایکچولی یہ ہو گیا تھا اس دفعہ، ایکچولی یہ ہو گیا تھا، ایکچولی ایک ایسا جرثیمہ آیا ہے، ایک ایسا کیڑا آیا جس کو بہت بڑا کیڑا ہے۔ اب تک جتنے کیڑے آئے تھے ان کو خود کو کیڑا نہیں تھا، وہ صرف خود کیڑے تھے وہ، لیکن اس دفعہ جو جیسے کورونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے اس وبا سے بچائے۔ تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا، ڈھیٹ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون، تم باتیں بناتے رہ، پھینکتے رہ جاؤ باتیں، یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے، فضل تم تفکہون، باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، کہتے ہیں نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے، بڑا خراب ہو گیا، سارا بزنس تباہ ہو گیا یار، اس دفعہ تو فصل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا انا بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے اسے تم برساتے ہو یا ہم؟ یہ جو سورج سمندر کے پانی کو پکا کے اوپر لے کر جاتا ہے، پھر ہوائیں اس کو بادلوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ کشمیر میں جا کے، پھر گلیشیئر بنتے ہیں، پھر جہاں جہاں ایک اندازے سے سیٹ اپ چل رہا ہے، الٹا حساب نہیں چل رہا،
کہ وہ یہاں پہ ہوتی چلی آ رہی ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے 3 دن اکٹھی بارش, لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بے تکا نظام چل رہا ہو بارش کا. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ہماری قدرت ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر, اور پیور پانی جا کے برستا ہے. ہم چاہتے تو نمک سمیت اس پانی کو ہم اوپر اٹھائیں اور تمہارے اوپر سمندروں کے کڑوے پانی برسیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون, پہلے زمانے میں درختوں کو رگڑ کے آگ لگایا کرتے تھے, اس وقت یہ بارود دریافت نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلات میں ابھی بھی وہاں کے لوگ ہیں نا, میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تنزانیہ کے جنگلی لوگوں کی ہم نے ایک چھوٹی سی, میں نے اپنی خود ڈاکیومنٹری بنائی ہے. مجھے ڈر تھا مجھے ہی کاٹ کے کہیں کھا نہ جائیں. ہم جب وہاں تنزانیہ گئے نا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے پٹھان دوست تھے وہیں کے مقامی, تو وہ اردو بھی جانتے تھے اور اس قوم کی انہوں نے کسی حد تک زبان بھی سیکھی ہوئی تھی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ میں بھیج کے مسلمان بھی کر دیا تھا, بڑا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ. تو ہم جب وہاں گئے تو وہ ڈنڈے لے کے آ کے ناچنا شروع کر دیے انہوں نے, اور ان کے وہ بقدر ضرورت چیزیں 2-3 ان کے جسم پہ, اور ایسے جنگلی لوگ کھڑے کھڑے جانور کا خون پیتے ہیں اور شیر سے لڑتے ہیں. شیر شکار کرے گا, ہرن کو پکڑا ہے تو شیر سے کھینچ کے لے آئے. حلال حرام کی کوئی تمیز, خون پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, مردہ جانور کا گوشت, بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ. تو میں جب کیا, اچھا ان کی عورتیں سر منڈاتی ہیں, ٹنڈ. تو وہاں مجھے کسی نے کہا یہ 20 عورتوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب سر نا, بیچارے اللہ ان کو نیک بنائے, ہدایت کی توفیق دے, لیکن عجیب ان کے گھروں کا نظام بڑا گندا. یعنی اندر گئے, بلی بیٹھی ہوئی ہے, وہیں وہ بلی نے سب کچھ کیا ہوا ہے, ادھر ہی مٹی پہ گھر ہے ان کا, کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو جب ہمیں دیکھا نا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اچھلنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا آج لگتا ہے کہ یہ تکے بنا کے کھائیں گے. میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا, لیکن ایک تسلی تھی کہ بھائی پہلے ان کے بنیں گے بعد میں ہمارے. تو وہ اچھل رہے, کود رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ درخت کی لکڑیوں کو ایسے رگڑ کے نا آگ جلا کے دکھائی انہوں نے. تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے شروع سے بیسک چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, کیونکہ آگ تو ہمیشہ سے ضرورت ہے نا. تو درخت ایسے پیدا کیے جس کو رگڑ کے آگ, حالانکہ درخت تو پانی ہوتا ہے اس میں, اس سے تو آگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ بتا رہے ہیں افرأیتم النار الذی تورون, بھلا جو آگ تم اگاتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, بتاؤ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے. ہمیں پتا تھا انسان کو آگ کی ضرورت رہے گی, جنگلوں میں بھی, ہر جگہ بھی, تو ہم نے ہر جگہ ایسے درخت پیدا کر دیے جن کو جلا کے تم آگ پیدا کرو. آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, فرمایا نحن جعلناها تذکرہ, یاد رکھو اس آگ کو ہم نے متاعا للمقوین, جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, یہی آگ لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی. تو اس آگ کو دیکھ کر تم صرف فائدہ نہ اٹھایا کرو, بلکہ اس آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے اس کی تپش محسوس کر کے سوچا کرو کہ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے, تو نافرمانی پر آخرت میں جو آگ ملے گی اس کی حیثیت, اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو فرمایا یہ اس نصیحت کے لیے بھی ہے کہ میری سزا اور میرا عذاب ایسا ہے. تو اللہ نے اس میں اہل جنت کے حالات بھی بیان کیے, اہل جہنم کے بھی. تو بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر. بہت آسان ہے, کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پر آتا ہے یا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے, واش روم میں بیٹھا ہے تو پولیس بھیجنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے, پاک ہو گیا نکل آ.
حقیقت ہے. میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے ہیں. اتنا نہیں ہے دین مشکل یار. استنجا کرو نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھینٹ پڑتی ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو، کیونکہ وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ. لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا، آدھے بازو دھویا آدھا چھوڑ. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. بیٹھا ہے وضو خانے پہ پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے ریگمال سے رگڑائی کر رہا ہے پورے نل کے کھول کے اور یوں یوں کر کے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسراف کا کتنا گناہ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے زنا کیا، اللہ بچائے، حرام بچہ پیدا ہو گیا. کسی نے کہا کہ ابے کمبخت جب زنا ہی کرنا تھا تو ایسے طریقے سے کرتا کہ بچہ تو پیدا نہ ہوتا. کہتے ہیں نسل روکنا مکروہ ہے. نسل روکنا اسلام میں کیا ہے؟ ابے تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. اتنا سری زنا کر رہا ہے اور بچہ روکنا کیا کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ عمل. تو یہی ہو رہا ہے. وہ جو اسراف ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے، اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہو. تو وہمی بنے ہوئے ہیں. وہمیوں سے نکلیں، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے. سود کھانا، رشتہ داری توڑنا، بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا، پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال، پھر گناہ نہیں ملے. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بار بار ہو رہی ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا، ہر وقت کی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے. وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی، اونچی آواز سے بات، اس کی حق تلفی، پتلی گلی سے نکل لو. شادی کر کے الگ رہو، ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو. لڑو نہیں، اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ، شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں. کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور، اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو. آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر، حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن پبلک معاف، زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے، برائی، لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں. بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے، پردہ ڈالو، اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے. کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو؟ اب بیوی کو جب بتا دیا، ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے، کچھ بھی کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا. لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا، جو اس کا گھر تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں ہو. پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی، مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے. ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ. سارا سال روزے نہ رکھیں، نہ 10 محرم کا رکھیں، نہ عرفہ کا رکھیں، وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی، نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت، نہ ٹیچر کو، نہ اسٹوڈنٹ کو، نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے، پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی. یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ. کتنے لوگ ہیں جوان ہیں، روزہ توڑ دیا انہوں نے. ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے
جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا، توڑ دیا، یا بیوی سے جمع کر لیا، اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، گناہ بھی ہوگا، کبیرہ گناہ، لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے، تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ بھی ہے، روزہ ٹوٹا بھی ہے، لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی، یا پانی پی لیا، یا کھانا کھا لیا۔ تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے، تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں۔ تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہے، نماز سے معاف ہو جاتی ہیں، لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں، اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں، عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں، صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری، جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا، عورت کا پردہ نہ کرنا۔ کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ، مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے، مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ کبیرہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا، ماشاءاللہ، وہ مولانا انس صاحب تھے، تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی۔ ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے۔ اب دیکھو، اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا، تو یہ انقلاب، ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے، جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا۔ تو بہت لوگوں نے ملامت کی، اب ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی، اب یہ کر دیا۔ بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ۔ دیکھو، میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں۔